تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پھر دو ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، میں نے یہ جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں رمضان المبارک عطا کیا اور مزید تم پر ایسا نہیں فرمایا کہ ہم نے اس میں قرآن کریم سے نازل فرما دیا تاکہ تم اس پر عمل کرتے ہوئے حرام اور حلال کی تمیز کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، حق و باطل میں فرق کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. لیکن افسوس اور افسوس، آج ہم لوگ تمام مسلمان اس قرآن سے ہی دور چلا جا رہا ہے. جیسے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اپنے قرآن کو اٹھا لیتے ہیں اور کوئی ایک قرآن مکمل کرتا ہے، کوئی دو قرآن مکمل کرتے ہیں، اور کسی کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ 5 10 قرآن بھی مکمل کر لیتا ہے. لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو ایسے ہی اپنے قرآن کو اٹھا کر بند کر رکھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف رمضان کے لیے قرآن نازل نہیں فرمایا تھا اور مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے صرف قرآن کا نازل نہیں فرمایا تھا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتا ہے تو مدرسے میں فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بچوں کو بھیج دیجیے، مرحومین کے لیے قرآن خوانی کروانی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرانا ہے. صرف اس کام کے لیے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. لیکن ہم سراسر غلط فہمی میں ہیں. قرآن ایک ایسا راستہ ہے، اگر ہم اس پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی اور آخرت کا تو کوئی حال ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف یہ کہتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے کہ زین القرآن باصواتکم، یہ قرآن سے اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ. ہم جتنا قرآن کو سوار کر اچھے انداز میں لب و لہجے کے ساتھ پڑھتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہماری زبان کو بھی خوبصورت فرما دیں گے. ہم جب کسی کے بیچ میں بیٹھ کر باتیں کریں گے تو ہماری بات کا ان کے اوپر اثر ہوگا، اس لیے کیونکہ ہم قرآن سے اپنی زبان کو خوبصورت کیے ہوئے ہیں. ہم جب کسی فیصلے میں بیچ میں پڑ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے میں بھی آسانی فرما دیں گے. کس لیے؟ کیونکہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. ہم جب کچھ بھی قرآن پر عمل نہیں کرتے. چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا. ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی تھی. جیسے جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بڑھنے لگی تو ان کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں نے اپنے بچے کا داخلہ کسی اچھے مدرسے میں یا مکتب میں نہ کرایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط سنگت میں پڑھ کر میرا بچہ بگڑ نہ جائے. تو اسی جستجو میں رہتے ہوئے ایک دن وہ کسی مدرسے کا رخ کر گھر سے نکل جاتی ہے. چلتے چلتے راستے میں ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. ان سے معلوم کرتی ہے کہ حضرت میں کسی مدرسے کا ایڈریس آپ سے چاہتی ہوں جس میں میں اپنے بچے کا داخلہ کرا سکوں. میرا بچہ عالم دین بن جائے، اس کی تربیت اچھی ہو جائے. مجھے کسی ایسے مدرسے کا پتہ بتا دیجیے. وہ بزرگ اللہ والے ان کو کسی مدرسے کا پتہ بتاتے ہیں تو وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ معلوم کرتے کرتے اس مدرسے تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے بچے کا داخلہ کرا دیتی ہے. اور چلتے چلتے وہ کیا بات کہتی ہے کہ سننے والی بات ہے. وہ چلتے چلتے کہتی ہے کہ حضرت استاد محترم میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، برائے کرم آپ میری اس درخواست کو قبول فرما لیجیے. استاد محترم کہتے ہیں جی بتائیں. وہ کہتی ہے جب تک میرا بچہ حافظ قرآن عالم باعمل نہ بن جائے تب تک میرے بچے کو میرے گھر کا پتہ بھی نہ بتانا. یہ ہوتی ہے قربانی. اور آج ایک دن کے لیے بھی اپنے بچے کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے اس قرآن کی خاطر. خیر یہ بات سن کر استاد محترم کو بہت خوشی ہوتی ہے اور والدہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے. استاد محترم محنت کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. بچہ محنت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے. جب سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں تو بچے کو والدہ کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے.
بچہ استاد محترم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت استاد میں صرف ایک دن کی آپ سے رخصت مرحمت چاہتا ہوں، آپ برائے کرم مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے تاکہ میں اپنی والدہ سے مل کر فوراً واپس آ جاؤں اور پھر سے اپنے تعلیم میں ایسے ہی لگ جاؤں۔ استاد محترم بات سن کر سوچنے بھی لگ جاتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، 2 سال گزر چکے ہیں اپنی والدہ سے دور رہتے ہوئے، بھیجنا چاہیے بھی، لیکن ایک طرف وعدہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے ان کی والدہ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں جب تک اس کو عالم دین نہ بنا دوں میں گھر کا پتہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اب کیا کرنا تھا؟ وعدہ بھی نہ ٹوٹے اور بچے کو انکار بھی کرنا تھا۔ کس طریقے سے؟ تو استاد محترم کہتے ہیں کہ تم اگر مجھے اتنا سبق سنا دو تو میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ سبق کتنا تھا؟ جتنا سبق ایک ہفتے میں ایک بچہ پڑھتا ہے وہ سبق ایک رات میں یاد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ اگر تم یہ تمام سبق سنا دو گے میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ بچہ بنا سبق دیکھے ہی ایسے ہی خوشی خوشی اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے اور کتاب کھول کر جیسے ہی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ اتنا سارا سبق میں کیسے یاد کر پاؤں گا۔ تو کتاب کو بند کر دیتے ہیں اور 2 رکعات صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے استاد محترم تو انسان ہیں، یہ تو میری تڑپ کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن تم تو پروردگار ہو، میری اندر کی حال کو بھی جانتے ہو، میرے اندر کے جذبات کو بھی جانتے ہو، اب آپ ہی کوئی راستہ نکال دیجئے جس سے میں تمام سبق یاد کر سکوں۔ یہ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور جیسے ہی اٹھ کر اپنی کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فر تمام سبق کو یاد کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ دن نکلتا ہے، بچہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استاد جی میرا سبق یاد ہو چکا ہے، آپ برائے کرم سن لیجئے۔ تو استاد محترم مسکراتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سارا سبق ایک رات میں کیسے یاد ہو سکتا ہے، چلو خیر سنائیں۔ بچہ سنانا شروع کرتا ہے، اثر نون پڑھنا شروع کرتا ہے اور آخر تک ایسے ہی فرفر سناتا چلا جاتا ہے۔ استاد یہ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ کیا ہی تڑپ ہے والدہ سے ملنے کی، تو پھر وہ مجبوراً ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ بچہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں جب بچہ کافی وقت کے بعد اپنی والدہ کے پاس جائے تو خوشی خوشی جائے گا، یہ سوچتا ہوا جائے گا میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں گا، میری والدہ مجھے سینے سے لگا لے گی، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلائے گی، میرے سر کو چمکارے گی، نہ جانے کیا کیا سوچتے ہوئے جیسے بچے جاتے ہیں۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ باہر سے کہتا ہے میں باعزید، اندر سے خاموشی، کوئی آواز نہیں۔ پھر دستک دیتے ہیں کہ والدہ میں باعزید دروازہ کھولیے، دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ والدہ میں باعزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں میرا بیٹا باعزید نہیں ہو سکتا، اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ عالم باعمل بن کر میرے پاس آتا، وہ ادھورا عالم نہ آتا۔ یہ باتیں سن کر زمین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر ہی کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور واپس مدرسے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب والدہ کی تڑپ جاتی ہے، سوچتی ہے کہ میرا بچہ اتنے دور سے چل کر آیا ہے، چند ملاقات ہی کر لی جائے، چند منٹ ملاقات ہی کر لی جائے، تو دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ باعزید بستامی ایسے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آواز لگاتی ہے کہ باعزید جب آئے ہیں تو ملتے ہی چلے جاؤ۔ تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، ایسے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے کہ نہیں والدہ، جب تم یہ چاہتی ہو کہ تیرا بیٹا عالم بن کر ہی تیرے سامنے آئے، اب میں تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، جب تک میں عالم باعمل نہیں بن جاؤں گا میں اپنی شکل تم کو نہیں دکھاؤں گا۔ جب باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے پہنچ جاتے ہیں تو استاد محترم دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ باعزید اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے، تو سارا معاملہ ان کو بتاتے ہیں تو استاد بہت خوش ہوتے ہیں اور محنت سے پڑھنا پڑھانا آپس میں شروع کر دیتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، مکمل تعلیم ان کی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت استاد محترم آرام گاہ میں آرام فرما رہے تھے۔ رات میں انسان تہجد پڑھتا ہے تو تہجد کے بعد اور فجر سے پہلے کچھ دیر آرام کرنا سنت ہوا کرتا ہے، تو تہجد کے بعد حضرت استاد محترم لیٹ جاتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد محترم سے فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہے باعزید، وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ اب ان کو چھٹی دے دیں اور وہ کہیں جا کر علم کی دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی اٹھتے ہیں اور جا کر باعزید کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باعزید بھی نوافل میں مشغول ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی سلام پھرتا ہے کہتے ہیں باعزید تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ کہیں جا کر دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ تو باعزید سے خوش ہو جاتے ہیں، تمام اساتذہ کرام سے اجازت لے کر گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں پہلی دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہ میں باعزید۔ دروازہ کھل جاتا ہے تو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں۔ کہتی ہے والدہ میرے بیٹے جب تو نے اتنا انتظار کر لیا، چند منٹ مجھے اور دے دے، ذرا میں اپنے پروردگار کے سامنے 2 رکعت شکرانے کی ادا کر لوں، پھر تجھے اندر داخل کروں گی۔ 2 رکعت نفل پڑھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے یا اللہ میں نے جو تجھ سے طلب کی تھی، جو حاجت میری تھی، آج تو نے مکمل کر دی ہے۔ اگر اب تو مجھے اپنے پاس بلانا چاہے تو مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ یہ بات کہنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور والدہ محترمہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے قربانیاں۔ اتنے سال کے بعد بیٹا آیا ہے، ملنا بھی گوارا نہیں، پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ سب بچوں کو نہ صحیح، ایک بچے کو تو عالم دین ضرور بنائیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہماری نجات کا وہ ذریعہ بن سکے، ہمارے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ قرآن تو سب کو پڑھنا چاہیے لیکن حافظ قرآن کم از کم ایک تو ضرور ہو، کیونکہ ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، ہم حافظ کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، عالم کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہر گھر میں ہمارے ابھی گزرا تو ہے، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، گھر گھر میں تراویح ہو رہی تھی۔ جن کے گھر میں حفاظ کرام موجود تھے انہوں نے قرآن سے تراویح پڑھی اور جن کے گھر میں حفاظ کرام موجود نہیں تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ الٹی سیدھی جیسی تیسی الگ طرح سے اپنی تراویح مکمل کر رہے تھے۔ اگر گھر گھر میں حفاظ کرام موجود ہوتے تو سب قرآن کا مزہ لیتے اور قرآن سب کی تراویح کو مکمل کرتے۔ آج آپ کے گھر میں ماشاءاللہ قرآن کریم تکمیل کو پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا سننا یہ ایک الگ سنت ہے اور تراویح کا پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ آج قرآن کریم مکمل آپ نے سن لیا، ایک سنت تو ادا ہو گئی، لیکن جب تک عید کا چاند نہ دکھ جائے تب تک سنت اور جب تک تراویح آپ کے اوپر پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے قرآن سن لیا، تراویح ہمارے اوپر سے ثابت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تراویح سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔